حدیث کی کتابوں کو دیکھیں، سیاستہ ہو یا اس کے علاوہ حدیث کی کتابیں ہوں، تاریخ کی، سیرت کی کتابیں ہوں، اہل سنت کا جتنا بھی لٹریچر ہے، آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اہل بیت کے کسی فرد کی فضیلت بیان ہو رہی ہوگی تو عام طور پر اس فضیلت کو بیان کرنے والے راوی حضور کے صحابہ ہوں گے، اور صحابہ کرام کی فضیلت پر اگر کوئی حدیث ہوگی، صحابہ کرام کے فضائل پر، صحابہ کرام میں جو متعدد شخصیات کے نام بنام فضائل بیان ہوئے، ان کی عظمتوں کو بیان کیا گیا، ان حدیثوں کو دیکھیں گے تو ان میں روایت کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان حضرات کی ہوگی جن کو ہم اہل بیت اطہار کہتے ہیں۔ اور یہ بڑی گہری محبت کی علامت ہوتی ہے، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ہی وہ تعریف کرتا ہے، ورنہ معاذ اللہ کسی سے دشمنی ہو، بغض ہو، اس کا تو نام لینا پسند نہیں کرتا انسان، دوسرا تعریف کرے تو انسان کو آگ لگ جاتی ہے، تو اپنے دشمن کا بندہ خود ذکر کیسے کرے گا، اس کی تعریف خود کیسے بیان کرے گا؟ تو یہ حدیثیں اور ان حدیثوں کو بیان کرنے والے راویوں کے نام اس حقیقت کو واضح اور آشکار کرتے ہیں، جو اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار میں معاذ اللہ کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی بغض نہیں تھا، کوئی ذاتی عناد نہیں تھا، ان میں وہ محبت تھی، وہ مودت تھی، وہ بھائی چارگی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے رحماء بینہم کے لفظ سے ارشاد فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کی عظمت بیان کی کہ یہ میرا محبوب محمد عربی اللہ کا رسول ہے، اور اس کے ساتھ والے جو ہیں، اور حضور کے ساتھ والے حضور کے صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، لیکن اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے شدید ہیں، کافروں پر قہر الہی ہے۔ رحماء رحیم کی جمع ہے، رحیم کا معنی ایک سمجھدار بچہ بھی سمجھتا ہے، رحم کرنے والا، لطف و کرم کرنے والا۔ تو ہمارا پاک رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے جو صحابہ اور اہل بیت ہیں، میرے محبوب کے ساتھ والے ہیں، یہ آپس میں رحیم ہیں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام اہل بیت کی منقبت بیان کرتے ہیں اور اہل بیت صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، اور آج اہل سنت جو اہل بیت کی مدح سرائی کرتے ہیں تو در حقیقت یہ سنت صحابہ کو ادا کرتے ہیں۔ ویسے تو صحابہ کی، اہل بیت کی عظمت قرآن میں رب نے بیان فرمائی، حضور نے بیان فرمائی، لیکن بالخصوص اس امت میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد اہل بیت کی مدح سرائی کرنے والے، ان کی شان بیان کرنے والے سر فہرست صحابہ کرام ہیں، اور اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو اجاگر کرنے والوں میں اگر اس امت میں پہلا نام آتا ہے تو وہ صحابہ کرام کا آتا ہے۔ تو اب یہ جو میں نے کلام لکھا اہل بیت کی منقبت ہے، تو یہ جو میں منقبت اہل بیت کر رہا ہوں، اہل بیت کی شان بیان کر رہا ہوں، تو در حقیقت یہ مجھے فیضان پیارے مصطفیٰ کے صحابہ کا ملا ہے۔ یہ میں نے حدیثیں پڑھی ہیں، میں نے روایتیں دیکھی ہیں کہ مولا علی کی شان، خاتون جنت کی شان، حسنین کریمین کی شان، اہل بیت کے دیگر نفوس قدسیہ کی شان بیان کرنے والے حضور کے جلیل القدر صحابہ ہیں، لہذا یہ صحابہ کا فیضان لے کر میں بھی اہل بیت کی مدح سرائی کرنے والوں میں اپنا نام لکھوا رہا ہوں۔ تو یہ فیض ہے صحابہ کرام کا، اور جب صحابہ کی منقبت بیان کریں گے تو وہ فیض ہوگا اہل بیت اطہار کا۔ الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کبھی پریشان نہیں ہوتے کسی کی تعریف سے، جس کی بھی عظمت بیان کی جائے گی، جس عظمت والے کی عظمت بیان کی جائے گی، اہل سنت والوں کے چہرے کھل اٹھیں گے، کیونکہ ہمارے مذہب میں، ہمارے مشرب میں، ہمارے سلسلے میں حضور کی تمام نسبتوں کی محبت ہے، اگر بغض اور دشمنی ہے تو حضور کے دشمنوں سے ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت و شان کے انہوں نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے، انہی کے رستے کو امت کے کاورین نے اختیار کر کے اہل بیت کی عظمت پر پوری پوری کتابیں تحریر کی۔ تو تجھ کو اے برہاں ملا، تجھ کو اے برہاں ملا فیضان اصحاب رسول، تیرے حصے میں جو آئی ہے ثنائے اہل بیت۔